آواز وطن نیٹ ورک میں میں ہوں اظہر عباس۔ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے کچھ عرصہ ہم پروگرام نہیں کر سکے۔ آج کی جو ہماری شخصیت ہے ان کے بارے میں ہے کہ جب خدا ناراض ہو جائے یا کوئی تکلیف ہو تو بندہ ان کے پاس جاتا ہے، اور جب یہ ناراض ہو جائیں تو ڈائریکٹ خدا کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کی ملاقات ایک ڈاکٹر سے کروا رہے ہیں۔ تو جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام ڈی ایم ہے، ڈاکٹر ڈی ایم۔ ڈاکٹر ڈی ایم۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ ڈیوٹی کے دوران موبائل سے کھیل رہے ہیں؟ دیکھیں آپ جو لوگوں کی شکایت وہ آپ کے بارے میں ٹھیک ہے کہ آپ تو سارا دن جو ہے نا وہ موبائل پہ مصروف رہتے ہیں؟ دیکھیں محترم، پہلے تو آپ کا مجھے اپنے چینل پہ بلانے کا شکریہ۔ دوسرا، آپ نے آتے ساتھ ہی مجھ پہ ایک الزام لگا دیا کہ ہم موبائل بہت دیکھتے ہیں یا ڈیوٹی کے ٹائم پہ دیکھتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوئی، آپ کا کیا خیال ہے کہ موبائل پہ کوئی ویڈیو فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ مختلف قسم کی آج کل ایجادات آ رہی ہیں، کوئی ادویات آ رہی ہوتی ہیں، کوئی ڈاکٹر یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آج کیا نئی چیز آ گئی ہے، اپنے مریض کا کیا مسئلہ ہے، اس کے حوالے سے پھر ہم دیکھ کے ہمارے ذہن میں ہوتی ہے تو ہم وہی جو ہے اپنے مریض کے لیے ادویات لکھ دیتے ہیں۔ تو ہم تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ ہمیں سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کون سی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا ہم کون سے کسی فیس بک چینل پہ بیٹھے ہیں یا یوٹیوب۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی، ہم نے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی بیٹھ کے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، دیکھیں سرکاری ہاسپٹل میں آپ کے پاس اگر کوئی مریض آ جاتا ہے تو آپ اس کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے، صرف ان کی طرف دیکھ کر ہی نسخہ لکھ دیتے ہیں۔ دیکھیں زیادہ دن کے آپ کے جب دیکھیں آپ کے پاس وہ پرائیویٹ آپ کے کلینک پہ آتا ہے تو وہاں پہ آپ آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں ایک مریض پہ۔ دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں۔ جب آپ کسی بھی سرکاری اسپتال میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ 100 150 مریض دیکھنا پڑتا ہے ایک ہی ٹائم میں۔ ہمارے پاس جتنا ٹائم ہوتا ہے ہم نے 100 150 200 تک مریض دیکھتے ہیں ہم بیٹھ کے۔ تو اب ہر مریض کی ہم پوری تفصیل تو نہیں، ہمیں وہ دیکھنا ہوتا ہے اس کی کیا طبیعت خراب ہے، ہم اس کو علاج کرتے ہیں، اس کی پرچی لکھ دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں۔ رہتی پرائیویٹ کی، دیکھیں پرائیویٹ میں فیس ادا کر کے جب آتا ہے کوئی بندہ، اور وہاں پہ ہمارے 15 20 زیادہ زیادہ میکسیمم 30 مریض ہوتے ہیں، تو ہم نے اسی ٹائم کے مطابق ان کے ٹیسٹ بھی لکھ کے دیتے ہیں، ان کو ہم اچھی طرح چیک کرتے ہیں تاکہ کوئی مسئلہ ہو تو ہم ان کی جو اچھے طریقے سے ادویات لکھ کے دیں، اچھے طریقے سے ان کو گائیڈنس کر سکیں۔ وہاں ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے۔ یہاں تو آپ جیسے میڈیا والے، اگر ہم تھوڑی دیر 10 15 منٹ اگر کسی مریض کو بٹھا لیں تو آپ میڈیا والے ہم پہ ناراض ہوتے ہیں کہ جی ایک مریض کو گھنٹہ گھنٹہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ بتائیں نا، پھر آپ ہم پہ ہر دفعہ الزام لگا دیتے ہیں۔ ایک اور سوال ہے، یہ کامن سا سوال ہے کہ جب بندہ کسی پروفیسر کے پاس جاتا ہے تو وہ جو ہے نا مریض کو چیک کرنے کے بعد 1 یا 2 دوائی لکھتا ہے، اور آپ کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ پورا ایک صفحہ ہی لکھ دیتے ہیں؟ دیکھیں بات ایسی ہوتی ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی مریض آتا ہے نا، اب وہ بخار کا ہو یا اسے کوئی ایسا مسئلہ جس کو ہم اینٹی بائیوٹک لکھ کے دیتے ہیں، تو جب ہم وہ لکھ کے دیں گے تو ہمیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس کا ہو سکتا ہے معدہ خراب ہو جائے اس سے، تو ہم ایک معدے کا اسے کیپسول لکھ دیتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ شک ہوتا ہے کہ اسے اینٹی بائیوٹک کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کا کھانا پینا بند ہو جائے، تو ہم ساتھ میں ایک ایسا ٹونک لکھ دیتے ہیں کہ اس کی خوراک پوری رہے۔ اسی وجہ سے ہم 1 2 ایسی اور ادویات اس کو لکھ کے دیتے ہیں کہ تاکہ وہ جو مریض ہمارے پاس آیا اسے نیکسٹ ایسی بیماری نہ ہو، کوئی ریئیکشن نہ ہو جائے۔ تو ہم 5 7 ادویات لکھیں گے تو وہ مطمئن ہوگا، اور اس کے بعد دیکھیں 5 7 دوائیات لکھنے والا آپ کا فارمولا جو مجھے وہ بات سچ ثابت کر رہا ہے کہ آپ کا فارماسیوٹیکل کمپنیز کے ساتھ جو کمیشن طے ہوتا ہے وہ تو پھر بات سچی ہوگی۔ دیکھیں اس کی مد میں آپ 5 7 8 بندہ بخار والا ہے، آپ اس کو 7 دوائیاں لکھ کر دے رہے ہیں۔ دیکھیں وہ آپ اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کو سمجھا دیا نا۔ اگر ایک دوائی لکھ کے دیں تو اس کا ریئیکشن آ جائے، پھر آپ لوگ کہیں گے جی ڈاکٹر صاحب کی فلاں دوائی سے مریض کو تو یہ ہو گیا۔ اب ہمیں اس کی ہسٹری تو پہلے نہیں پتا ہوتی نا، یا ہر مریض کی ہم ہسٹری تو نہیں وہاں چیک کر سکتے اپنے گورنمنٹ کے اسپتال میں۔ ہاں پرائیویٹ ہوتا ہے تو وہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس کی کیا ادویات لکھنی ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے، تو ہم وہاں پھر بھی اپنے آپ کو دیکھ کے اس کی اچھی ادویات لکھ دیتے ہیں۔ یا مجبوری ہوتی ہے، اور پھر ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہم نے جو ہسپتال کی ادویات ہے اس سے باہر بھی نہیں نکلنا ہوتا، ہم نے وہی لکھنی ہوتی ہے۔ اکثر ایک کڑوی سی بات آپ سے کرنے لگا ہوں کہ جب آپ MBBS کرنے کے بعد، ہاؤس جاب کرنے کے بعد آتے ہیں تو آپ بائک پہ سوار ہوتے ہیں، جیسے پھر کچھ ٹائم گزرتا ہے تو آپ کے پاس آپ اتنی جلدی ترقی کر جاتے ہیں کہ بھاری گاڑیوں پہ آپ آ جاتے ہیں۔ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ننگا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔
آہستہ آہستہ اس کے اوپر کپڑا بھی دیا جاتا ہے، پھر وہ اپنی ترقی کرتا رہتا ہے، دن بہ دن بڑا ہوتا ہے، اسے پتہ لگتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم MBBS میں آتے ہیں، اس کے بعد ہم آ کے کوئی ڈاکٹری آ کے ہسپتال میں ہوتے ہیں، تو ہماری فیسیں تو بڑی تھوڑی سی ہوتی ہیں وہاں پہ، اور ہماری تنخواہ بھی تھوڑی سی ہوتی ہے. پھر آہستہ آہستہ ہی ہمارے تجربات کی بنیاد کے اوپر ہم پرائیویٹ کلینک کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اچھے ڈاکٹر ہیں، ایسا ہماری فیس بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ایسا ہم ترقی بھی کرنے لگ جاتے ہیں. اس میں یہ بات تو نہیں ہے آپ ہمیں یہ بات کہیں کہ جی آئیں موٹر سائیکل پہ ہیں تو ہم ہمیشہ ہی موٹر سائیکل پہ رہیں، کوئی ترقی نہ کریں. ہاں کوئی ترقی کر رہا ہے، آپ کو ڈاکٹروں سے کیوں اختلاف ہو جاتا ہے کہ وہ ترقی نہ کرے یہاں کے؟ نہیں، ہمیں اختلافات ڈاکٹروں سے نہیں ہیں. ہم جو بات کر رہے تھے کہ جو سرکاری ہاسپٹل میں مریض آتا ہے تو اس کا علاج بھی ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ پرائیویٹ کلینک پہ ہوتا ہے. اس کو بھی ویسے وہاں پہ جو ہے ٹریٹمنٹ ملے جو پرائیویٹ ہاسپٹل میں ملتی. ٹھیک ہے، ہماری کوشش پوری ہوتی ہے کہ ہم جتنے بھی وہاں لوگ آتے ہیں، ہر کوئی ہماری فیس پرائیویٹ کلینک میں نہیں ادا کر سکتا. جب ہم یہاں تنخواہ لیتے ہیں تو ہم یہاں پہ جتنے مریض آئے ہوتے ہیں تمام کو چیک اپ بھی کرتے ہیں، اور ان کی ادویات بھی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں. اب آپ اس میں کل کو آپ کہتے ہیں کہ کوئی ادویات ہم نے جو ریکمینڈ کی وہ جعلی نکل آئی، بھائی اس میں ہمارا قصور نہیں ہوتا، وہ ڈرگ انسپیکٹر کا کام ہے. ہمارے پاس تو جو ادویات آتی ہیں وہ گورنمنٹ سے منظور شدہ آتی ہیں، تبھی کہ کوئی ہمارے پاس آ کے ہمیں بتاتے ہیں تو ہم اس دوائی کو لکھ کے دیتے ہیں. اس میں ہمارا ایسا کوئی ایشو نہیں ہوتا، اور ہم پرائیویٹ بھی اچھا چیک کرتے ہیں. ظاہر فیس لی ہوتی ہے، اس وقت مریض کو کے پاس بھی ٹائم ہوتا ہے، ہمارے پاس بھی ٹائم ہوتا ہے. کسی بھی گورنمنٹ ہسپتال میں آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. میں جیسے آپ کو پہلے کہا، ہم نے کافی سارے مریض دیکھنے ہوتے ہیں بھائی. جی تو ناظرین، آپ نے ایک چھوٹی سی ملاقات میں ڈاکٹر صاحب کا جو ہے انٹرویو دیکھا کہ کیسے ان کی مجبوری ہے، کیسے وہ سرکاری ہاسپٹل میں مریض کو ٹریٹ کرتے ہیں اور پھر کیسے پرائیویٹ میں کرتے ہیں. تھوڑی سی انہوں نے روشنی ڈالی، کچھ پازیٹیو باتیں ہیں، کچھ نیگیٹو باتیں ہیں. آخر میں یہ ہوتا ہے کہ شفا مریض کو ملنی چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ مسیحا ہوتا ہے. آواز وطن نیٹ ورک کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.